بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا میں پہلے بھی بہت سی وبائیں آتی رہی ہیں اور اس میں لوگ بھی بڑی تعداد میں مرتے رہے ہیں، مگر جس طرح سے اس وبا کو لے کر پوری دنیا کو خوف و ہراس کا شکار کر دیا گیا ہے، اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مگر کچھ اہل بصیرت جو اس سب صورتحال کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہے تھے، شدید تشویش کا اظہار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مگر شاید اس جھوٹ کے بنے ہوئے پہاڑ کے سامنے سچ کو کون دیکھتا ہے؟ مگر اب کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے خوف کے پیچھے یہ سونی طاقتوں کا اصل ایجنڈا سامنے آ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اقوام متحدہ اب کرونا وائرس کے پھیلنے کی وجوہات اور آئندہ دوبارہ نہ پھیلنے کے لیے سفارشات طلب کرے گا، تاکہ کچھ عرصے اقدامات اور قانون سازی کی جا سکے جس سے یہ وائرس دوبارہ نہ پھیل سکے۔ کرونا وائرس کے ابھی تک جو کنسرن ہمارے سامنے آئے ہیں وہ درجہ ذیل ہیں۔ کرونا وائرس کرنسی نوٹوں سے پھیلتا ہے۔ کرونا وائرس لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے اور میل جول سے پھیلتا اور بڑھتا ہے۔ لوگوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول یعنی سفر کرنے سے پھیلتا ہے۔ تو کرونا وائرس کو روکنے کے لیے مندرجہ ذیل سفارشات سامنے آئی ہیں کہ کرنسی نوٹوں کو ڈیجیٹل کرنسی میں تبدیل کرنا، لوگوں کے میل جول اور ایک جگہ جمع ہونے پر پابندیاں لگانا، اور لوگوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے انسانی جسم میں چپ لگانا، یا کچھ ایسے اقدامات کرنا جس سے ایک انسان کو ٹریک کرنا ممکن ہو سکے۔ اور یہی نیو ورلڈ آرڈر کا اہم حصہ ہے۔ کرنسی ڈیجیٹل کرنے سے ساری دنیا کی عوام کی دولت بینکوں کے ذریعے یہود کے پاس جمع ہو جائے گی، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام دنیا کے بینک اس وقت یہود کے کنٹرول میں ہیں، جس کا ہیڈ کوارٹر اسرائیل میں ہوگا۔ عوام کے پاس صرف کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ یا موبائل ایپ ہوگی جس میں وہ دوسرے لوگوں سے رقم وصول کریں گے یا ادا کریں گے۔ یعنی اصل دولت یہودیوں کے پاس ہوگی، عوام کے پاس بس ڈیجٹس ہوں گے۔ عوام کی خرید و فروخت پر نظر رکھنا ممکن ہو جائے گا، جہاد فنڈ بند ہو جائے گا، مدارس مساجد کو فنڈ دینے والوں پر خصوصی نظر رکھی جائے گی، اور مستقبل میں یہودی جب چاہیں گے انٹرنیٹ بند کر کے لوگوں کو ان کی اس جمع پوجی سے بھی محروم کر دیں گے۔ یعنی ایک بڑا اور جدید قسم کا ٹیکنیکل ڈاکہ ہوگا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہ کسی نے ڈالا ہوگا، نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ لوگ اپنی اربوں خربوں کی دولت سے آنن فانن محروم کر دیے جائیں گے۔ کرنسی ڈیجیٹل کرنے سے حکومتی ٹیکس خود بخود کٹ جائیں گے، اور پھر حکومتیں آئے دن جیسے چاہیں گی عوام پر ٹیکس لگاتی اور بڑھاتی چلی جائیں گی۔ لوگوں کے میل جول اور ایک جگہ جمع ہونے سے روکنے کے لیے کاروبار، تعلیم اور دوسرے شعبے آن لائن کر دیے جائیں گے۔ مارکیٹیں، شاپنگ ہال، سینما، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور مساجد، مدارس کو اور ایون کے گرجے مندروں سب پر پابندی لگنے کی سفارشات کی جائیں گی۔ جب ہر چیز گھر بیٹھے آن لائن مل جائے گی تو باہر جانے کی ضرورت بھی کم نہیں رہے گی۔ میڈیکل، ایجوکیشن اور بزنس آن لائن کرنے سے مرکوزہ سارے شعبے سمٹ کر چند افراد یا بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں تک محدود ہو جائیں گے، اور مقامی کروڑوں افراد بے روزگار ہو جائیں گے یا کر دیے جائیں گے۔ جیسا کہ ناظرین ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح ایک یسونی کمپنی ایمیزون کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یورپ اور امریکہ میں لوگوں کے کاروبار حکومتوں کے ذریعے زبردستی بند کروائے جا رہے ہیں، اور لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے یا ٹیکسز لگا کر یا کسی اور طریقے سے کہ وہ اپنا بزنس اور کاروبار اور اشیاء ایمیزون کے ذریعے کریں۔ انسانی جسم میں چپ لگانے سے ہر انسان کمپیوٹر کے ساتھ آن لائن منسلک ہو جائے گا، یا شاید انسانوں کو ایسی ڈیوائس یا موبائل رکھنے کے لیے مجبور کیا جائے گا کہ وہ ہر وقت اپنے پاس رکھیں، جس سے انسان کو تلاش کرنا ناممکن نہیں رہے گا۔ جس طرح آپ اپنی اوبر یا کریم کی ٹیکسی کو اپنی موبائل ایپ پر دیکھ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح ہر انسان کا شناختی نمبر ایپ پر درج کر کے اس کی لوکیشن معلوم کر لی جائے گی۔ اسلامی ذہن رکھنے والوں پر خصوصی نظر رکھی جائے گی، اور جہاد پر جانے والوں کو گرفتار کیا جا سکے گا۔ جو ممالک نیو ورلڈ آرڈر کو تسلیم نہیں کریں گے ان پر پابندیاں لگا دی جائیں گی یا ان پر جنگیں مسلط کر دی جائیں گی، اور جن ممالک کی حکومتیں نیو ورلڈ آرڈر کو بخوشی قبول کر لیں گی لیکن عوام قبول نہیں کرے گے، ان ممالک کے عوام کو انہی ممالک کی حکومتوں کے ذریعے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا ہوں گی۔
इन हुकूमतों की पुलिस को किसी भी शख्स को कोरोना के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करना आसान हो जाएगा। अगर पूरा मोहल्ला या कोई ख़ानदान या कबीला मुज़ाहबत करेगा तो सारे कबीले को भी गिरफ्तार करके कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाएगा, जिसकी अमली मशकें हो चुकी हैं, जबकि दूसरे लोग या अवाम बिल्कुल भी मुज़ाहमत नहीं करेंगे। कोरोना वायरस के पीछे एजेंडा बहुत बड़ा और ख़तरनाक है। इस एजेंडे की थोड़ी बहुत तफसील सामने आई है। जो खुफिया है वो बहुत कहीं ज़्यादा है और एक मल्टीप्रेस एजेंडा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको होता नज़र आएगा। नाजरीन, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।